الرحيم فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا وما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 5ویں پارے کی سورہ نساء کی پاکیزہ نورانی مبارک بعظمت مطہر آیتیں ہیں. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کیجیے. اگر بالفرض کوئی آدمی آپ کے ساتھ میں نہ ہو تو اکیلے جہاد کیجیے. لا تکلف الا نفسک، آپ کو مکلف نہیں کیا گیا، پابند نہیں کیا گیا مگر اپنی ذات کا. اللہ کا حکم ہے آپ اکیلے اس کو انجام دیجیے اگر کوئی ساتھ نہ دے. وحرض المومنین، اور ایمان والوں کو ترغیب دے دیے، شوق دلائیے جہاد کا. اگر ساتھ میں ہو گئے تو اچھی بات ہے، نہیں ساتھ میں ہوئے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں. عسى اللہ ان یکف باس الذین کفروا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ روک دے گا کافروں کے زور جنگ کو. روک دے گا کافروں کے زور جنگ کو. اگر آپ اکیلے نکل پڑیں گے تو اللہ تو آپ کے ساتھ میں ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کافروں کے زور جنگ کو روک دے گا، ان کو مغلوب کر دے گا اور آپ کو اللہ غلبہ اور فتح عطا فرمائے.
واللہ اشد باسا واشد تنکیلا، اور اللہ زور جنگ کے اعتبار سے بڑھا ہوا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے۔ جب جنگ احد ہوئی، اور جنگ احد میں شوال کے مہینے میں یہ جنگ ہوئی تھی، 70 صحابہ شہید ہوئے، اللہ کے نبی علیہ السلام بھی زخمی ہوئے۔ تو جو مخالف لشکر کے سردار تھے ابو سفیان رضی اللہ عنہ، جو بعد میں ایمان لائے، مگر اس وقت تو مخالف لشکر کے سردار تھے، وہ جنگ کے خاتمے پر انہوں نے کہا کہ اگلی مرتبہ مقابلہ بدر کے میدان میں ہوگا۔ کہاں ہوگا؟ بدر کے میدان میں۔ چنانچہ شوال کے بعد، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، شوال کے بعد ذی قعدہ کا جو مہینہ تھا، اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ انہوں نے کہا تھا مقابلہ بدر میں ہوگا، لہذا چلیے لڑنے کے لیے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ میں آواز کم ہے کیا؟ اللہ کے نبی کے صحابہ تھکے ہوئے بھی تھے اور زخمی بھی تھے۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے خبریں اڑا رکھی تھیں کہ بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، جو کچے مسلمان تھے انہوں نے جنگ میں جانے سے تأمل کیا یعنی دیر کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اکیلے جاؤں گا۔ اللہ کہہ رہا نا آپ اکیلے نکلیے، آپ نے فرمایا میں اکیلے جاؤں گا، اگر میرے ساتھ کوئی نہیں جائے گا تو میں تنہا جاؤں گا۔ آپ نے صحابہ کو شوق دلایا تو 70 صحابہ تیار ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 صحابہ کے ساتھ اسی مقام پہ پہنچ گئے جہاں انہوں نے بلایا تھا لڑنے کے لیے۔ کہاں بلایا تھا؟ بدر کے میدان میں۔ مگر دشمن پر اللہ تعالیٰ نے ایسا رعب طاری کیا جس کی وجہ سے دشمن میدان جنگ میں آیا ہی نہیں۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا اے نبی آپ اکیلے نکلیے، ایمان والوں کو ترغیب دے دیجئے، اور یہ اندیشہ نہ کیجئے اکیلے جائیں گے تو کیسے لڑیں گے، اس لیے کہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ میں، اللہ کافروں کے جنگ کو روک دے گا۔ اللہ نے وعدہ پورا کر دیا، 70 مسلمان نکلے نبی کے ساتھ میں، اور دشمن مقابلے کے لیے آیا ہی نہیں۔ بغیر کسی زخم کے، بغیر کسی لڑائی کے، مسلمان خیر و عافیت کے ساتھ مدینہ طیبہ واپس آ گئے۔ دشمن کے اوپر یہ بھی ہیبت طاری ہوئی کہ وعدہ تمہیں نے کیا تھا اور تم آئے بھی نہیں، بزدلی کا الزام لگا، تانے دیے گئے۔ اللہ فرماتا واللہ اشد باسا، اگرچہ تمہارے دشمن طاقتور ہیں مگر اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ طاقتور ہے۔ اللہ اشد باسا واشد تنکیلا، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ سزا اللہ تعالیٰ آخرت میں دے گا یا دنیا میں دے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یشفع شفاعتا حسنتا، جو آدمی سفارش کرے اچھی سفارش، یکن لہو نصیب منہا، تو اس کو اس میں سے حصہ ملے گا، یعنی ثواب اس کو بھی ملے گا۔ ابھی تو جنگ کا ذکر تھا، اور یہاں
سفارش کا ذکر شروع ہو گیا۔ دونوں میں کیا رابطہ ہے؟ اللہ نے اوپر کی آیت میں کہا تھا ایمان والوں کو جنگ کی ترغیب دیجئے، شوق دلائیے کہ نکلو اللہ کے راستے میں، اور ان سے وعدہ کیجئے کہ اگر آپ اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو اللہ کی مدد تمہارا استقبال کرے، اور وعدہ کیجئے، آپ نے فرمایا کہ بڑھو ایسی جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کی چوڑائی 7 آسمان اور 7 زمین کے برابر ہے۔ آپ نے فرمایا جنت کے درجے ہیں 100، اور ہر درجے میں زمین اور آسمان کے برابر فرق ہے۔ یہ درجے اللہ نے مجاہدین کے لیے تیار کیے ہیں، مجاہدین کے لیے تیار کیے ہیں۔ آپ نے شوق دلایا صحابہ کو، صحابہ میں ایسا شوق پیدا ہوا کہ ایک صحابی کھجور کھا رہے تھے اور اس کے بعد کہنے واہ واہ مجھے تو جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور اگر ہم کھجوریں کھائیں گے تو دیر ہو جائے گی۔ وہ کھجوریں پھینک دی اور اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ تو نبی نے سفارش کی تھی صحابہ سے کہ اللہ کے راستے میں نکلو۔ یہ بھی سفارش ہے، نیک کام کی کسی کو ترغیب دلانا، شوق دلانا، یہ بھی نیکی ہے۔ کسی آدمی کو صحیح کام کا راستہ بتا دینا بھی نیکی ہے۔ اس پر نیکی کرنے والے کو جو ثواب ملے گا، نیکی کا شوق دلانے والے کو بھی ملے گا۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، حدیث میں آتا ہے نیکی کا راستہ بتانے والا بھی ایسا ہی ہے جیسے نیکی کرنے والا۔ نیکی کی نہیں اس نے یہ بتایا کہ اگر کوئی آدمی مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت پڑھ لے نفل، جن کو کہا جاتا ہے اوابین، تو اس آدمی کے اگلے اور پچھلے گناہ سب معاف ہو جاتے ہیں، جنت میں اس کے لیے محل تیار ہو جاتا ہے۔ یہ اس نے فضیلت بتائی اور کہا کہ یہ حاصل کرنا آسان بھی ہے۔ مغرب کے فرض کے بعد 2 سنت پڑھی، 2 نفلیں پڑھی، 2 نفلیں اور ملا لی، اور تینوں میں نیت کر لی، یہ سنت بھی ہے، نفل بھی ہے، اوابین بھی ہے۔ صرف 2 رکعتیں بڑھائی اس نے، ثواب اوابین کا ملے گا۔ اب جو آدمی اس کو پڑھے گا اس کو بھی ثواب ملے گا، جس نے بتایا ہے اسے بھی ثواب ملے گا۔ ہم لوگوں کو جتنی بھی نیکیاں ہم لوگ کر رہے ہیں، پورے عالم میں جتنے بھی ایمان والے نیکیاں کر رہے ہیں، یہ ساری نیکیاں بتائیں ہمیں کس نے بتائیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہر نیکی کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، اور اتنا ثواب اکیلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا ہے۔ کوئی انتہا نہیں ہے اس ثواب کی۔ کتنے نیک کام کرنے والے پورے عالم میں، صرف نماز نہیں، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت، صدقہ، خیرات، جہاد، جتنے بھی نیک کام دنیا میں ہو رہے سب کو ثواب مل رہا ہے، اور اتنا ثواب اکیلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نیکیاں جو ہم کر رہے ہیں یہ صدقہ نبی کا ہے۔ اللہ کے نبی نے بتایا، اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اے پیغمبر آپ کو اتنا ثواب ملے گا جو ختم ہونے والا نہیں۔ کیوں؟ آپ نے جو کیا وہ تو ثواب ہے ہی، آپ کی امت جو کرے گی، اور قیامت تک آپ کی آنے والی امت، اور سارے عالم کے انسان اور جن جو بھی عمل کریں گے نیک، ان کو تو ثواب ملے گا،
مگر یہ سارا ثواب کس کے کھاتے میں جائے گا؟ اللہ کے رسول۔ ان کا ثواب کم نہیں ہوگا، اللہ کے نبی کا ثواب اس کا ملے گا۔ یہ ایسا ثواب ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، اور اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں آپ کو بے حساب ثواب ملے گا۔ کوئی حساب کر سکتا ہے کتنی نیکیاں پہنچ رہی ہیں، کتنا ثواب مل رہا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے سفارش کی صحابہ کے سامنے کہ جہاد میں چلو، اللہ کے راستے میں چلو، یہ آپ نے سفارش کی۔ لہذا جن لوگوں نے جہاد کیا ان کو جہاد کا ثواب ملے گا، اور آپ کو مسئلہ بتانے کا، رغبت دلانے کا، شوق دلانے کا ملے گا۔ منافق لوگ کیا کرتے تھے؟ خود بھی نہیں جاتے تھے جہاد میں، اور لوگوں سے بھی کہتے تھے بھیا تم بھی نہ جانا۔ تو وہ سفارش کاہے کی کرتے تھے؟ نہ جانے کی، اور نبی سفارش کر رہے ہیں میدان جنگ میں جانے کی۔ یہ اچھی سفارش ہے اور وہ بری سفارش ہے۔ جو اچھی سفارش کرے گا اس کو نیکی ملے گی، اور جو بری سفارش کرے گا اس کو گناہ ملے گا۔ اللہ فرماتا من یشفع شفاعتا حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو سفارش کرے گا اچھی سفارش تو ملے گا اس کو اس میں سے حصہ۔ سفارش کا مطلب کیا ہوتا ہے سب لوگ جانتے ہیں، عربی میں شفاعت کے معنی ملا دینا۔ کیا کرنا؟ ملا دینا۔ ایک کمزور آدمی ہے، وہ اپنی بات اعلیٰ حاکم سے، افسر سے نہیں کہہ سکتا، آپ کا وہاں تک سورس ہے، پہنچ ہے، آپ نے اس کی طاقت کے ساتھ اپنی طاقت ملا دی، اور آپ نے حاکم سے کہہ دیا بھائی اس کا کام کر دیجیے۔ اگر حاکم نے وہ کام کر دیا تو حاکم کو بھی ثواب ملے گا، اور جس نے سفارش کی اس کو بھی ثواب ملے گا۔ یہ شفاعت، قرآن نے کہا شفاعت حسنہ۔ اسلام اس کا مطلب سفارش جو ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہے۔ کون کون؟ ایک حسنہ اور ایک سیئہ۔ حسنہ کے معنی اچھی سفارش، اور سیئہ کے معنی بری سفارش۔ اچھی سفارش کسے کہتے ہیں؟ ایسے کام کے لیے سفارش کرنا جو جائز ہو، پہلی چیز۔ دوسری چیز، سفارش ایسے انداز سے کرنا جو جائز طریقہ ہو۔ جس بات کی سفارش کر رہا وہ جائز ہو، اور دوسرے سفارش کرنے کا طریقہ جو اس نے اختیار کیا وہ بھی جائز ہو، تب اچھی سفارش ہوگی۔ ایک آدمی چوری میں پکڑا گیا، آپ نے جا کے اس کی سفارش کر دی، یہ سفارش کرنا جائز ہے ناجائز؟ تو ناجائز ہے، وہ تو سزا کا مستحق تھا، آپ کہنے چھوڑ دیجئے، تو ناجائز ہے۔ دعا بھی سفارش ہے، دعا بھی سفارش ہے، آنکھیں کھول کے دعا کرنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں حضرت دعا کر دیئے، حضرت دعا کر، حضرت دعا کر دیجئے۔ یہ دیکھو جس کے لیے دعا کرانا جائز بھی ہے یا نہیں؟ کہ حضرت مقدمہ چل رہا ہے، دعا کر دیجئے ہم کامیاب ہو جائیں، ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے، اور اس کو پتہ ہے کہ اس کا زمین پر ناجائز قبضہ ہے، مالک کوئی اور ہے، قابض ہے، یہ مقدمہ چل رہا ہے، ایسا مقدمہ لڑنا جائز نہیں۔ اس کے لیے حضرت کے پاس جا کے دعا کرانا جائز نہیں، اور حضرت کا دعا کر دینا جائز نہیں۔ اب حضرت کو کیا پتا اس کا مقدمہ جائز ہے نہ جائز؟ دعا بھی سفارش ہے، یہ نہیں کھٹ سے دعا کر دی بس۔ تو سفارش ایک تو جائز چیز کی سفارش ہو، دوسرے سفارش کرنے کا طریقہ بھی جائز ہو۔ طریقہ کیا ہے؟ کہ آدمی بات کہہ دے مگر اس کے اوپر زور اور دباؤ نہ ڈالے،
آج کل کیا ہوتا سفارش کا مطلب سورس لگانا، دباؤ ڈالنا، ان کی بات چلے گی، ان کی بات ماننے پہ مجبور ہو جائیں گے، انہوں نے بھی گئے، یہ کام کرنا ہی ہے آپ کو۔ یہ جو دباؤ آپ ڈال رہے ہیں یہ سفارش نہیں ہے، کسی آدمی سے زبردستی اس کی مرضی کے خلاف کام کروانا ناجائز ہے۔ تو کام تو جائز تھا مگر طریقہ آپ کا ناجائز ہے، اور کتنے لوگ اس کے اندر جو مبتلا ہیں، وہ سفارش کر رہے ہیں اور زور ڈال رہے ہیں یہ کام کرنا ہی ہے آپ کو۔ اور اگر اس نے سفارش نہیں مانی، اگر اس نے کام نہیں کیا تو اس سے خوش ہو جاتے ہیں نا، پھر وہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ سفارش نہیں ہے، یہ زبردستی ہے، یہ سفارش حسنہ نہیں ہے۔ یہ کون سی سفارش ہے؟ شفاعت سیئہ، بری سفارش۔ کہ آپ نے زور دباؤ ڈالا اس کے اوپر، یعنی یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی کسی غریب آدمی کی مدد کرے، لیکن کیسے مدد کرے؟ پہلے کسی کی جیب کاٹے اور پھر مدد کرے۔ کسی کی جیب کاٹ کے مدد کر رہے ہو، یہ تو ناجائز ہے۔ آپ غریب کی مدد بھی کر رہے ہیں مگر کیسے؟ زور دباؤ ڈال کر۔ اگر اس نے سفارش نہیں مانی تو پھر اس کی خیریت نہیں۔ میاں ان کے پاس ایک کام لے کر کے گئے تھے، انہوں نے کام نہیں کیا، بتائیے، لڑائی ہو گئی، نفرت ہو گئی، آستینیں کھنچ گئیں، ایسے سفارش ہوتی ہے؟ اگر وہ سفارش نہ مانے تو دل میں ناراضگی نہ پیدا ہو، یہ ہے سفارش۔ آج کل لوگوں نے سفارش کا مطلب ہی بدل کے رکھ دیا، ناراض ہو جائیں گے۔ سفارش یہ بھی ہے کہ یہ صاحب الیکشن میں کھڑے ہیں اور یہ ہمارے دوست ہیں، ان کو ووٹ دینا ہے آپ کو، اب کی مرتبہ انہی کو جتانا ہے، یہ سفارش ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ آدمی جیتے گا نہیں بلکہ جیتنے والے کینڈیڈیٹ کو بھی ہرا دے گا وہ، اور کوئی تیسرا آدمی اسلام کا دشمن، قوم کا دشمن، ملت کا دشمن، ملک کا دشمن جیت جائے گا۔ تو ایسی سفارش جو آپ نے کی ہے، یہ سفارش کرنا کیا ہے؟ ناجائز۔ اوپر سے آپ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ صاحب آپ کو ووٹ انہی کو دینا ہے، اگر نہیں دیا تو ناراض ہو گئے۔ یہ سفارش کون سی ہے؟ صفات سیئہ، بری سفارش، یہ گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کر کے دکھائی، سفارش کیسی ہوتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ایک باندی تھی، کنیز، ان کا نام تھا بریرہ۔ کیا نام تھا؟ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا، وہ خادمہ تھی، کنیز تھی۔ ان کے شوہر کا نام تھا مغیث، ان کا نام تھا بریرہ۔ بریرہ غلام تھی، کنیز تھی، ان کے شوہر بھی غلام تھے۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ دونوں میں سے اگر دونوں غلام ہو، ایک آزاد ہو جائے تو پھر اس کے نکاح میں اس کو رہنے اور نہ رہنے کا اختیار ہے، چاہے رہے چاہے نہ رہے ساتھ میں۔ کیوں؟ بھئی تم غلام ہو اور ہم آزاد ہیں۔ تو بریرہ کو آزاد کر دیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے۔ اب ان کے شوہر ہیں غلام، کون؟ مغیث، اور یہ ہو گئی آزاد۔ اب ان کو مل گیا اختیار، شوہر کے ساتھ رہیں یا نہ رہیں، شوہر غلام ہے یا آزاد ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ بھائی ہمارا اختیار ہے، اپنا اختیار استعمال کرنے کا ہر آدمی کو
حق ہوتا ہے ان کا، ہم نہیں رہیں گے ان کے ساتھ۔ مگر حضرت مغیث کو اپنی بیوی بریرہ سے بہت محبت تھی، اب یہ رہنا نہیں چاہتی ساتھ میں، شریعت نے ان کو حق دیا ہے، اور وہ محبت کرتے ہیں اور وہ صدمے میں ہیں، پریشان ہیں، رو رہے ہیں زار و قطار، اور یہ خبر پھیلی، اللہ کے نبی کو معلوم ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ سے کہا، بریرہ مغیث کے حال پر رحم کھاؤ اور تم ان کے ساتھ زندگی گزارو، نکاح کو نہ توڑو، باقی رہو، ساتھ میں رہو۔ مگر بریرہ تھی کون تھی؟ کنیز تو تھی، مگر کس کے گھر کی کنیز تھی؟ عائشہ صدیقہ کے گھر کی۔ ظاہر ہے ان کو کتنے مسئلے معلوم ہوں گے، رسول خدا کا غلام اللہ اللہ، ہر ایک تاجور کا امام اللہ اللہ۔ تو بریرہ نے کیا کہا؟ عقل دیکھیے بریرہ کی۔ بریرہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ رہو، ان کا ساتھ مت چھوڑو، یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کی سفارش؟ یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کی سفارش؟ اگر آپ کا حکم ہے تو سر آنکھوں پر، نبی کے حکم کے خلاف کسی کو کرنا ایمان والے کے لیے جائز ہی نہیں، اور پھر یہ آپ کی سفارش ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا یہ میرا حکم نہیں، میری سفارش ہے۔ تو حضرت بریرہ نے کہا پھر ہم اس سفارش کو نہیں مانیں گے، کنیز ہے گھر کی، ایک عورت ہے، کنیز ہے، خادمہ ہے، اللہ کے نبی سارے عالم کے سردار ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، آپ سفارش کر رہے ہیں، وہ کہہ رہی ہیں اگر سفارش ہے تو ہم نہیں مانیں گے۔ اللہ کے نبی کے چہرے پر ذرہ برابر بھی ملال نہیں آیا، قطعی آپ کو برا نہیں لگا کہ میرا غلام ہو کے میرا فرمان ٹھکرا رہا ہے۔ اس لیے کہ اسلام نے حق دیا ہے کہ اگر سفارش کی جائے تو ضروری نہیں جس سے سفارش کی اس کا ماننا ضروری نہیں ہے، چاہے مانے چاہے نہ مانے۔ آپ نے سفارش کی تو آپ کو ثواب ملے گا سفارش کرنے کا، اگر مان لی گئی جب بھی ثواب ملے گا، نہیں مانی گئی جب بھی ثواب ملے گا۔ کتنی اچھی شریعت ہے۔ آپ نے فرمایا، نبی کریم علیہ السلام نے اشفعوا توجروا، صحابہ سے کہہ دیا جب کوئی آدمی اس طرح کا کیس آیا کرے تو تم سفارش کیا کرو، اور سفارش کرنے سے تمہیں ثواب ملے گا۔ وَيَقْضِي اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ، اور اللہ نبی کی زبان سے جو چاہے گا فیصلہ کرائے گا، چاہے اس کی سفارش تمہاری مانی جائے چاہے نہ مانی جائے، ثواب تمہارا پکا ہے، ثواب تمہارا پکا ہے، سفارش کرنے پر ثواب ملے گا۔ دارالعلوم دیوبند کے ایک محدث تھے، ہمارے استاد تھے، بہت بڑے، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے استاد، بڑے بزرگ آدمی، اور دارالعلوم دیوبند کا شیخ الحدیث کا عہدہ بہت بڑا عہدہ ہے، بڑی شخصیت، استاد العلماء۔ تو جو بچے کسی کو کھانا جاری کرانا ہے، کسی کو چھٹی لینا ہے، کوئی اور کام ہے، سفارش کرانا ہے، اگر کوئی لکھ دے سفارش کر دے تو کام بن جائے گا۔ تو حضرت کے پاس جاتے تھے بچے، حضرت سفارش کر دیے میرا داخلہ ہو جائے، میرا کھانا جاری ہو جائے، مجھے وظیفہ ملنے لگے، سفارش کر دی۔ تو حضرت ہر آدمی کی سفارش کر دیتے تھے، اگر 1000 بچے گئے تو ہر بچے کی درخواست پر سفارش لکھ دی۔
اور آپ نے جو وہاں کا دفتر اہتمام تھا، انتظامیہ کا دفتر، اس میں خط لکھ کر کے بھیج دیا تھا، دیکھو بھائی میں اپنا ثواب ضائع نہیں کروں گا، میں سب کی سفارش کروں گا تاکہ مجھے ثواب ملے، آپ کے اصول اور ضابطے اور قانون کے مطابق اگر ہو تو ماننا، اگر قانون کے مطابق نہ ہو تو نہ ماننا، ہم اپنا ثواب کیوں چھوڑے؟ یہ ہے دین پر عمل، یہ ہے دین کی سچی سمجھ۔ حدیث پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، پڑھانے کے ساتھ ساتھ عمل بھی کر رہے ہیں۔ یہ ہیں دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ۔ ایک حدیث ہے، اس کا وہ ہے کہ سید القوم خادمہم، قوم کا سردار جو ہوتا ہے وہ قوم کا خادم ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ خادم، مخدوم نہیں سب لوگ اس کی خدمت کریں پیر دبائیں، بلکہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے پوری قوم کی خدمت کرے۔ اور لوگ اس حدیث کا اگر مطلب سمجھ لیں تو سردار بننے کی خواہش ہی چھوڑ دیں، مگر لوگ تو سمجھتے ہیں ہم سردار بن جائیں گے، سب ہمارے ماتحت ہوں گے، جس سے جو چاہیں گے کام کرائیں گے، خوب لوگ خدمت کریں گے، ہمارا نام ہوگا، مگر وہ اس حدیث کا مطلب نہیں سمجھتے۔ اس حدیث کا مطلب حدیث پڑھانے والے سمجھاتے ہیں۔ حضرت دوسرے استاد تھے دارالعلوم دیوبند کے، ان کا نام تھا مولانا اعزاز علی صاحب۔ یہ دارالعلوم دیوبند کے استاد تھے، فقہ کے بھی اور ادب کے بھی، بہت بڑے عالم، بہت بڑے بزرگ۔ تو مولانا اعزاز علی صاحب جو ہے، ایک مرتبہ چھٹی ہوئی مدرسے میں دارالعلوم میں، اور سفر میں روانہ ہوئے، دلی لے جانا ہوگا، بہت سے طلبہ بھی جا رہے تھے ٹرین سے۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی سب لوگ جا رہے ہیں، حدیث میں ہے جب کہیں سفر میں جاؤ تو ایک آدمی کو امیر بنا لو، تو اپنا ایک امیر بنا لو بھائی۔ تو سارے طلبہ نے کہا حضرت آپ سے اچھا امیر کون ہوگا؟ آپ سے اچھا امیر کون ہوگا؟ آپ ہمارے امیر ہیں۔ کہنے سب لوگ راضی ہو؟ کہنے ہاں۔ بس بن گئے وہ امیر۔ اب اس کے بعد جیسے ٹرین رکی تو انہوں نے پانی کی بوتلیں اٹھائیں اور بھرنے کے لیے جا رہے ہیں، سب بچوں کی بوتلیں۔ تو حضرت یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے تم نے مجھے امیر بنایا، امیر کی بات ماننا ضروری ہے۔ سید القوم خادمہم، قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے، یہ پانی بھرنا میرا کام ہے۔ اب اس کے بعد سب کا پانی بھر کے لا رہے ہیں۔ جب ٹرین رکی اور اترنے کا ٹائم ہوا تو سارے لوگوں کے بستر اور سامان کندھے پہ لادا۔ حضرت یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا تم لوگوں نے مجھے امیر بنایا ہے، ہمیں سردار بنایا ہے، سردار قوم کا خادم ہوتا، یہی حدیث ہے، یہی مطلب ہے حدیث کا۔ جب تمہیں نے مجھے بنایا ہے سردار تو میں خدمت کرنے دو مجھے۔ پورے راستے حضرت نے اپنے تمام شاگردوں کی خدمت کی۔ یہ ہے تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل قرآن کی تفسیر ہے۔ قرآن کہتا ہے اچھی سفارش، تو اچھی سفارش کا مطلب بات بھی صحیح ہو اور طریقہ بھی صحیح ہو، کوئی زور دباؤ نہ ڈالا جائے۔ اگر سفارش مانی جائے جب بھی ثواب ملے گا، نہیں مانی جائے جب بھی ثواب ملے گا، ناراضگی نہ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سفارش کس سے کی؟ کس سے کی؟ حضرت بریرہ سے۔ بریرہ کون ہے؟ ایک خادمہ، ایک کنیز، ایک باندی۔ اس زمانے میں باندیوں کا کیا کوئی حقیقت نہیں تھی۔ غلام کسے کہتے ہیں؟ غلام کو خریدا، اس سے پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ کہلے غلام کا اپنی کوئی مرضی تھوڑی ہوتی، جو نام رکھ دیں آپ۔ کہلے کیا کھاؤ گے؟ کہلے غلام کی اپنی پسند ہوتی نہیں، جو آقا کھلائے۔ کیا پیو گے؟ جو پلائے۔
یہاں اللہ کے نبی کے گھر کی کنیز ہیں اور اللہ کے نبی خود سفارش کر رہے ہیں کہ مغیث کے ساتھ رہو. تو بریرہ پوچھ رہے ہیں حکم ہے تو سر آنکھوں پر، اور اگر سفارش ہے تو نہیں مانیں. اور اللہ کے نبی کو ملال بھی نہیں آتا. ہم لوگ خود جائزہ لے کر کے دیکھیں کہ ہم لوگوں کا بھی حال یہی، اگر ہم کسی سے سفارش کریں وہ آدمی کہے گا نہیں تو ہم لوگوں کو اچھا لگے گا؟ ہم لوگ لڑ جائیں گے، ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے. اس کا مطلب سفارش تو آپ نے کی ہے. کتنے دیندار، سمجھدار، وقت لگا ہوا ان کا، وہ سب سفارش کرتے ہیں، اور سفارش نہیں زبردستی کرتے ہیں. یہ کام آپ کو کرنا ہے یا یہ کام آپ کر سکتے ہیں. یہ سفارش سیئہ ہے، یہ گناہ ہے. کسی کی مرضی کے خلاف زبردستی اس سے کوئی کام کرانا، یہ کیا ہے؟ اسلام میں جائز نہیں. کام تو جائز تھا مگر طریقہ آپ کا ناجائز ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جو آدمی سفارش کرے اچھی سفارش، یکن لہو نصیب منہا، تو اس کو اس میں سے ثواب ملے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی محفل. ایک آدمی آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول میں مسافر ہوں، سواری کا انتظام کر دیجئے، کوئی اونٹ ہے تو دے دیجئے، ورنہ اتنے پیسے دے دیے کہ اونٹ خرید لیں. تو آپ نے فرمایا نہ میرے پاس سواری ہے نہ سواری کے پیسے. تو ایک صحابی عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول ایک آدمی کا نام اسے بتا سکتے ہیں ہم جو اس کے لیے سواری کا انتظام کر دے گا؟ آپ نے فرمایا بتاؤ. پھر آپ نے فرمایا جو سفارش کرے اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا نیکی کرنے والے کو ملے گا. کیا ہے اسلام، اور کیا ہے اسلام کے اندر، کتنا حسن ہے، کتنا کمال ہے. فری کی نیکی ہو رہی ہے، ثواب مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، اور جو آدمی سفارش کرے بری سفارش، یعنی جس چیز کی سفارش کر رہا ہے وہ ناجائز کام ہے. کیا ہے وہ؟ ناجائز کام. اور یہ طریقہ ناجائز ہے، زبردستی مسلط ہو کر یہ کرنا ہی ہے آپ کو. تو کیا ہوگا؟ یکن لہو کفل منہا، تو ملے گا اس کو اس کا حصہ. جیسے اس گناہ کرنے والے کو گناہ ہوگا، سفارش کرنے والے کو بھی گناہ ہوگا. یہ میڈیکل سرٹیفکیٹ جو ہوتا ہے یہ کیا ہے؟ میڈیکل سرٹیفکیٹ جو بنایا جاتا ہے یہ کیا ہے؟ سفارش ہے. یہ آدمی بیمار ہے، یہ ڈیوٹی کے لائق نہیں، اور وہ باقاعدہ ہٹا کٹا ہے. یہ جو آپ نے سفارش کی ہے، سگنیچر کیے ہیں، آپ نے لکھا ہے، یہ سفارش جائز ہے ناجائز ہے؟ کروانے والا بھی ناجائز، کرنے والا بھی ناجائز. اور کتنے لوگ یہ کام کروا رہے ہیں؟ نمبر ایگزامنر ہے، کاپیاں چیک کر رہا ہے، آپ نے کہا خیال رکھنا، مٹھائی کا ڈبہ لے کے پہنچ گئے، ماسک بڑھا دیے اس نے. یہ کیا ہے؟ یہ جو سفارش آپ نے کی ہے ناجائز تھی، اس نے بڑھا دیے، یہ کیا ہے؟ یہ بھی ناجائز. سفارش ہو نہ کرنے پر اگر کوئی کام ہو گیا پھر اس کو کچھ پیسہ دینا، یہ بھی رشوت ہے اور حرام و ناجائز. آج کل یہی سب ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، ہلکے میں نہ لینا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اچھی سفارش کرو گے تو ثواب دینے پر قادر ہے، بری سفارش کرو گے سزا دینے پر قادر ہے. مقیتا کے ایک معنی اور ہے، اللہ ہر چیز پر نگراں ہے. نگراں کا مطلب اچھی سفارش کر رہے ہو، کیا مقصد ہے تمہاری سفارش کرنے کا، تمہاری نیت کیا ہے. اچھی نیت ہے اللہ جانتا ہے، بری نیت ہے اللہ جانتا ہے. مقیتا کے ایک تیسرے معنی اللہ روزی دینے والا ہے. اللہ نے تو روزی جتنی مقدر میں لکھی اتنی ملے گی.
اگر آپ دعا کر دیں اے اللہ اس کی روزی بڑھا دیجئے، سفارش آپ نے کی، سفارش کا ثواب ملے گا، مگر روزی اس کو اتنی ملے گی جتنی مقدر۔ اللہ فرماتا ہے جس طریقے سے سفارش ہوتی ہے، ہم لوگ سفارش کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ اکرام مسلم، اکرام مسلم 6 نمبروں میں ایک نمبر ہے اکرام مسلم، مسلمان کا اکرام کرو۔ تو مسلمان کے اکرام کا مطلب چاہے وہ نمازی ہو چاہے بے نمازی ہو، چاہے ملنے والا ہو چاہے نہ ملنے والا ہو، چاہے ہمارے کام سے جڑا ہو چاہے نہ جڑا ہو، صرف مسلمان ہے تو عزت کرو۔ مگر ہم لوگوں نے اس کا مطلب کچھ اور سمجھ لیا ہے، کچھ اور سمجھ لیا۔ جو ہم سے نہیں جڑا اس کی کوئی اکرام نہیں، اس کو سلام نہیں، اس کو مصافحہ نہیں، اس سے ملاقات نہیں، اس کی دعوت نہیں، یہ کیا ہے؟ ایسے سفارش کا بھی مطلب ہم لوگوں نے یہی سمجھا، کسی آدمی کے پاس گئے، بھائی ان کو ایڈمیشن لے لیجئے اور ان کا یہ کام کرے، یہی سفارش۔ یہ سفارش نہیں ہے۔ کسی آدمی کے لیے دعا کرنا، اے اللہ فلاں آدمی بیمار ہے اس کو اچھا کر دیے، یہ بھی سفارش ہے۔ فلاں آدمی قرضے کے بوجھ میں دبا ہوا ہے، اے اللہ قرضے کے بوجھ سے نجات عطا فرما، یہ بھی سفارش ہے۔ فلاں آدمی جیل میں قید ہے اور بے گناہ ہے، اے اللہ اس بے گناہ آدمی کو رہائی عطا فرمائیے، یہ کیا ہے؟ یہ بھی سفارش ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں آگے کیا کہہ رہا ہے؟ اور یہ جو تم آپس میں ملاقات کرتے ہو اور کہتے ہو السلام علیکم، یہ بھی سفارش ہے۔ نہیں سمجھے؟ جب مسلمان ملتا ہے آپس میں ایک دوسرے سے تو کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم، اللہ تمہیں سلامت رکھے، یہ کیا ہے؟ یہ بھی سفارش ہے۔ اللہ اس کا آگے ذکر کر رہا ہے سلام کا، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں سلام کیا جائے، جب تمہیں سلام کیا جائے، بِتَحِيَّةٍ، سلام کا جو جائز طریقہ ہے، مشروع طریقہ ہے، شریعت کا بتایا ہوا طریقہ ہے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو تم بھی سلام کیا کرو اس سے اچھے الفاظ سے۔ اس نے سلام کیا جن الفاظ سے، تم اس سے اچھے الفاظ سے سلام کرو، یعنی سلام کا جواب دو۔ اور ردوہا، یہ وہی لفظ کہہ دو جو اس نے کہے ہیں، انہوں نے کہا السلام علیکم، آپ نے کہہ دیا وعلیکم السلام۔ اس سے اچھا سلام کیا ہے؟ انہوں نے کہا السلام علیکم، آپ نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو آپ نے کیا کہا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ قرآن ہے، قرآن کی تفسیر نبی کا عمل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نورانی محفل تھی، اس مجلس میں ایک صحابی حاضر ہوئے، انہوں نے کہا السلام علیکم، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تھوڑی دیر میں دوسرے آئے، کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسرے صحابی آئے، کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ نے کہا وعلیکم، آپ نے کہا وعلیکم، آپ نے کہہ دیا۔ اب وہ جو صحابی تھے ان کو شکایت پیدا ہوئی دل میں، ان کا بھی ابھی انت و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں اللہ کے نبی، یہ ایک آدمی آیا اس نے سلام کیا، آپ نے بڑھا کے دعا دی، دوسرے کو اس سے زیادہ بڑھا کے دعا دی، میں نے سلام کیا تو آپ نے بڑھا کے دعا نہیں دی، آپ نے کہہ دیا وعلیکم۔ آپ نے فرمایا تم نے میرے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں، تین ہی دعائیں تھیں، کون کون؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم نے تینوں کہہ دی، میرے لیے کچھ چھوڑا نہیں، اس لیے میں نے کیا کہہ دیا؟ وعلیکم، اور تمہارے اوپر بھی۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ
سلام کا جواب اس سے اچھا ہونا چاہیے، اور اچھا ہونے کا مطلب جو کہا ہے اس سے بڑھا کے کہو، مگر بڑھانا بھی طے ہے کتنا بڑھا ہوا ہے، یہ نہیں کہ بڑھاتے چلے گئے۔ 3 ہی کلمے تک ہیں، کہاں تک؟ ورحمۃ اللہ کے بعد برکاتہ تک۔ برکاتہ کے بعد کچھ لوگ کہتے ہیں جنت المقام و دوزخ الحرام، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر اس سے زیادہ کی اجازت ہوتی تو اللہ کے نبی ان صحابی کے جواب میں کہتے جنہوں نے برکاتہ تک کہا تھا، آپ نے وعلیکم کہہ دیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان السلام قد انتہا الی البرکہ، سلام جو ہے برکت کے اوپر جا کر کے ختم ہو جاتا، پورا ہو جاتا ہے۔ اب اس سے زیادہ لمبی بات کہنا بھی کیا ہے، مناسب ہے بھی نہیں۔ اب آپ کسی سے خیریت پوچھ رہے، کوئی ضروری کام کر رہے ہیں، اب وہ لمبی چوڑی دعا دے رہا السلام علیکم، ٹائم ہے نہیں، آپ بھی اتنے لمبا چوڑا جواب دے رہے ہیں۔ تو شریعت نے کیا کہا، جب تمہیں دعا کی جائے، عربی میں تحیہ کہتے ہیں کسی کو زندگی کی دعا دینا۔ اسلام سے پہلے لوگ جب آپس میں کسی سے ملاقات کرتے تھے عرب لوگ تو کہتے تھے حیاک اللہ، کیا کہتے تھے؟ اللہ تمہیں زندہ رکھے۔ ہم لوگوں کے وہاں بھی پرانے زمانے میں جو بڑے بوڑھے لوگ تھے، جب ان کو بچے سلام کرتے تھے تو کہتے تھے جیتے رہو، کہتے تھے نہیں، جیتے رہو بھائی جیتے رہو۔ یہ ترجمہ اسی کا ہے جو عرب لوگ کہتے تھے حیاک اللہ، مگر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے سلام کرنے کا طریقہ خود مقرر کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب پتلا اللہ نے بنایا اور جب ان کے اندر روح ڈالی تو آدم علیہ السلام سے کہا یہ جو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس جاؤ اور ان سے کہو السلام علیکم۔ آدم علیہ السلام گئے، کہا السلام علیکم، انہوں کہا وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا اور تمہاری اولاد کا آج سے یہی سلام ہوگا، چاہے تم لندن میں رہو جہاں کی زبان ہندی ہے نا، ہندی بولی جاتی نا لندن میں، اچھا انگریزی بولی جاتی، چائنا میں ہو، چاہے بنگلہ بولتے ہو، چاہے آسامی بولتے ہو، نیپالی بولتے ہو، کوئی بھی زبان بولتے ہو، جب ملاقات ہوگی تو سلام کیسے کیا جائے گا؟ السلام علیکم، وہی جو آدم علیہ السلام کو اللہ نے سکھایا تھا۔ اور دنیا کی جتنی قومیں ہیں ہر قوم میں دستور ہے جب آپس میں ملاقات ہوتی ہے تو محبت کو ظاہر کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کلمہ کہا جاتا ہے، کوئی رام رام کہتا ہے، کوئی نمستے کہتا ہے نا۔ تو اسلام نے جو طریقہ بتایا جب آپس میں ملاقات ہو تو سب سے اچھا طریقہ ہے، اس سے اچھا اور جامع طریقہ کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا، نہایت خوبصورت، نہایت جامع۔ کیا طریقہ؟ اس میں خالی محبت کا اظہار نہیں بلکہ محبت کا حق بھی ادا کیا جا رہا ہے۔ محبت کا اظہار، جس آدمی سے محبت ہوتی ہے تو آدمی کیا چاہتا ہے؟ یہ جلدی مر جائے، ہے نا، وہ زندہ رہے نا۔ السلام علیکم، سلام کے معنی رقیب، رقیب کے معنی حفاظت کرنے والا، اللہ رقیب علیکم، اللہ تمہاری حفاظت کرے، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ اور پھر کتنی دیر سلامت رکھے؟ شام کو سلامت رکھے اور صبح انتقال ہو جائے، ایسا؟ آپ بتائیے، یہ جو سلام کرنے کے جو طریقے ہیں مسلمان اپنے آپ کو کم سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں انگریزوں کا طریقہ اپنانا چاہیے، گڈ نائٹ، گڈ مارننگ۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ رات، گڈ نائٹ، رات ٹھیک سے گزرے اور صبح آپ جانے، آپ کا کام جانے، اور صبح آپ کی صحیح ہو، دوپہر میں مر جائیں، اٹیک پڑ جائے، ہم سے مطلب نہیں۔ السلام علیکم کا مطلب کیا ہے؟ اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، ہمیشہ سلامت رکھے۔ جب یہ کہہ دیا اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے تو اس کے بعد اب خدا حافظ کہنے کی ضرورت، بولو
خدا حافظ، اللہ حافظ، خدا حافظ کہو یا اللہ حافظ کہو، کچھ کہتا خدا حافظ کہو، کچھ کہتا اللہ حافظ کہو، نہ خدا حافظ نہ اللہ حافظ. آتے وقت بھی سلام اور جاتے وقت بھی سلام. بات جب ختم ہوئی السلام علیکم، بات جب شروع ہوئی تو السلام علیکم، ملاقات ہوئی تو اور کوئی بات پہلے نہیں، سب سے پہلے السلام. آپ نے فرمایا جو سلام سے پہلے شروعات کر دے اس کا جواب ہی نہ دو. ملاقاتوں میں پہلے لب پہ لفظ السلام آئے، زبان پر مومنوں، پھر تمہاری کوئی کلام آئے، سب سے پہلے السلام علیکم. اگر آمنے سامنے بات ہو رہی تب تو لوگ سلام کر لیتے ہیں، اور اگر فون پہ بات ہو رہی تو پہلے ہلو کرتے نا لوگ. تو یہ کیا ہے؟ السلام قبل الکلام. سلام بات کرنے سے پہلے. آپ نے بات پہلے شروع کر دی، سلام بعد میں کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے جو آدمی سلام کر رہا ہے، جو بات کر رہا ہے مجھ سے، جس کا نمبر یہ مسلمان ہے، تو آپ ہلو نہیں کہیں گے، سب سے پہلے کیا کہیں گے؟ السلام علیکم. جواب میں وعلیکم السلام. جس طریقے سے عام ملاقات کا مسئلہ ہے، ایسے ہی فون پر ملاقات کا بھی مسئلہ ہے. اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ قرآن نے کیا کہا؟ دیکھو جب تمہیں دعا دی جائے، سلام کیا جائے تو اس سے اچھے لفظوں میں جواب دیا کرو. ایک ہے جواب دینا، ایک ہے اچھے لفظوں میں جواب دینا. سلام کا جواب دینا تو فرض ہے، واجب ہے، فرض ہے، مگر اچھے لفظوں میں جواب دینا مستحب ہے. کسی نے کہا السلام علیکم تو اس کے جواب میں وعلیکم السلام کہنا واجب ہے، سلام کہنا واجب نہیں. کسی مسلمان کو سلام کرنا یہ واجب نہیں ہے، ضروری نہیں، فرض نہیں ہے، سنت موقدہ ہے. جب ملاقات ہو تو پہلے آدمی کیا کرے؟ سلام کرے. اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے نزدیک وہ بندہ زیادہ مقرب ہے جو پہلے سلام کرے. اور لوگ انتظار کرتے ہیں کہ ہمیں نہ کرنا پڑ جائے، جواب ہی دیتے ہیں. مگر وہ لوگ بڑے پاگل ہیں، وہ متکبر آدمی کرے گا. ہر متکبر آدمی کیا ہوتا ہے؟ پاگل و احمق ہوتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. اور جو احمق ہوتا ہے وہ اپنا نقصان کرتا ہے. سلام کا جواب دینا واجب ہے اور سلام کرنا سنت ہے، مگر یہ ایسی سنت ہے اس کا ثواب واجب سے زیادہ. سلام کرنے پر 10 نیکیاں اور جواب دینے میں 1 نیکی. 1 روپیے والا کاروبار ہے، ایک میں 10 روپے مل رہے ہیں، کون سا کاروبار کریں گے؟ 1 روپے والا، 10 والا. اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ سلام کرنے میں 10 نیکیاں، سلام نہیں کر رہے ہیں، جواب دے دیں وعلیکم السلام. اور بعض تو ایسے ظالم ہیں جو جواب ہی نہیں دیتے، ان کے اوپر مسلمانوں کا حق جمع ہے. حق یعنی جیسے کوئی آدمی عید کی نماز نہ پڑھے، کیسا مسلمان عید کی نماز نہیں پڑھے؟ ایسے وہ مسلمان جو سلام کا جواب نہ دے. اگر سلام کا جواب نہیں دو گے، حدیث میں آتا ہے تو فرشتے اس کے سلام کا جواب دیں گے، تمہارے جواب کی ضرورت نہیں ہے، تم نے اپنا نقصان کیا. حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، ان کا السلام علیکم. آپ نے فرمایا 10. تھوڑی دیر میں جواب دینے کے بعد دوسرے صحابی آئے، ان کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ نے فرمایا 20. کتنی؟ 20. تیسرے آئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے فرمایا 30. تو سلام کرنا سنت، سلام کا جواب دینا واجب. پھر جواب دینے میں 2 اختیار دیے گئے، چاہے وہی لوٹا دو یا اس سے اچھا جواب دو. السلام کا جواب وعلیکم السلام، یہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بڑھا کے جواب دو. اللہ کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. جب تمہیں سلام کہا جائے تو تم سلام کہاں کرو، یعنی سلام کا جواب دیا کرو بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے اچھے الفاظ میں، یعنی بڑھا کے. اور رُدُّوهَا، یہ اسی کو لوٹا دیا کرو، لیکن
سلام بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں سلام نہیں کرنا چاہیے. لوگ کہتے ہیں ہم نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب ہی نہیں دیا. جب کوئی شخص قرآن کی تلاوت کر رہا ہو تو سلام نہیں کرنا چاہیے. جب کوئی آدمی دین کی بات کر رہا ہو تو سلام نہیں کرنا چاہیے. جب کوئی آدمی ذکر کر رہا ہے تو سلام نہیں کرنا ہے. کوئی آدمی وضو کر رہا ہے تو سلام، کیوں؟ وضو بھی عبادت ہے، وضو بھی عبادت ہے. مگر لوگ ہیں وہ نیکیاں حاصل کرنے کے چکر میں نہ موقع دیکھا نہ دیکھا، وضو کر رہے ہیں وہاں بھی سلام شروع کر دیا انہوں نے. کتنے لوگ درس میں آتے ہیں، ایک آدمی بیٹھا سن رہا ہے، وہ پیچھے سے السلام علیکم، مصافحہ بھی کر رہے ہیں. جب کوئی آدمی کسی نیک کام میں مشغول ہو تو اسے سلام نہیں کرنا چاہیے. حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ وضو کر رہے تھے. اتنی دیر میں ایک آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم. حضرت نے جواب نہیں دیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے یہ سمجھا کہ شاید حضرت نے سنا نہیں، اس نے کہا السلام علیکم. حضرت نے پھر جواب نہیں دیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا السلام علیکم. حضرت نے سنا اور پھر جواب نہیں دیا. وضو کرنے کے بعد حضرت نے فرمایا وعلیکم السلام. پھر فرمایا وضو کرنا عبادت ہے، اور جب عبادت کی جا رہی ہو تو اس وقت دوسری عبادت، تم کیا کھا رہے ہو، یہ کیا، بیٹھے کیسے ہو؟ تو جب کوئی عبادت کرے تو اس وقت جو ہے آدمی کو سلام نہیں کرنا چاہیے. اب مسجد میں کچھ لوگ آتے ہیں وہ سلام کرتے ہیں. کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کہا السلام علیکم. یہ طریقہ کیا ہے؟ خلاف سنت. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اسلام میں سب سے اچھا عمل کون سا، افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کھانا کھلانا اور سلام کرنا جس کو پہچانتے ہو جس کو نہ پہچانتے ہو. ہم لوگوں نے سلام خاص کر رکھا ہے کس کے ساتھ؟ بولو. جس کو پہچانتے ہیں اسی کو سلام کریں گے، اور جس کو نہیں پہچانتے ہیں اس کو سلام نہیں کرتے. یہ طریقہ کیا ہے؟ خلاف سنت ہے. پتہ ہی چلا نوشے میاں کو لوگ بچپن سے جانتے ہیں جن کا نکاح ہوا، اور وہ بھی پورے محلے والوں کو سب کو جانتے ہیں، مگر جیسے ہی ان کا نکاح ہوا لوگ کہتے ہیں کھڑے ہو کے سلام کرو. یعنی اب پہچانا انہوں نے، اب تک انجان بنے ہوئے تھے. یہ کون سا سلام ہے؟ کسی کو کوئی چیز دی گئی، ان کا السلام علیکم. یہ کون سا سلام ہے؟ جوڑا پہنایا تو سلام، اور نہیں پہنایا تو کوئی مطلب ہی نہیں. اسی لیے کبھی آدمی جب سلام کرتا ہے اور وہ آدمی جان پہچان کا نہیں ہوتا تو پیچھے مڑ کے دیکھتا بہت غور سے، یہ ہے کون ہے؟ اس نے سلام کیا، یہ ہے کون؟ کیوں؟ ہم لوگوں نے یہ عادت مزاج بنا لیا جس کو پہچانتے ہیں اسی کو سلام، جس کو نہیں پہچانتے اس کو نہیں سلام. اور بعض مرتبہ تو لوگ سلام کیسے کرتے ہیں؟ کہتے ہیں مولانا صاحب السلام علیکم. پہلے مولانا صاحب پھر السلام علیکم. بات پہلے کر دی، سلام بعد میں کیا. ایک غلطی. دوسری غلطی، سلام کو خاص نہیں کرنا چاہیے کسی کے ساتھ. جتنے لوگ ہیں سب کے لیے رحمت کی دعا ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ صحابہ کرام چاہتے تھے کہ پہلے ہم سلام کریں، مگر صحابہ سے پہلے اللہ کے نبی خود سلام کر دیتے تھے. بچوں کو سلام کرتے تھے آپ. ہم لوگوں کے وہاں رواج کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دادا پوتے کو سلام کرتے ہی نہیں. دیکھا ہے؟ ارے دیکھا ہے. باپ بیٹے کو سلام نہیں کرتا، ماں بیٹی کو سلام نہیں کرتی، دادی پوتی کو سلام نہیں کرتی، استاد شاگرد کو سلام نہیں کرتا. کیوں؟
ہم سینئر ہیں اور یہ جونیئر ہیں. سلام کرنا چھوٹوں کا فرض ہے، ایسا نہیں ہے. سلام تو ایک دعا ہے، اور دعا کے اندر بھی کیا نیکی ہے، اس میں 10 نیکیاں ملتی ہیں. نیکیوں کی ضرورت خالی چھوٹوں کو ہے یا بڑوں کو بھی ہے؟ بولو، سب کو ہے نا؟ تو سب کو سلام کرنا چاہیے. دوسری چیز یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نیکیاں کس کے پاس ہو؟ آپ سلام کرتے تھے سب کو، بچوں کو بھی سلام کرتے تھے آپ. تیسری بات آپ نے فرمایا جب گھر میں جاؤ تو سلام کرو. گھر میں جانے کے بعد سلام کرنے سے آپ نے فرمایا تمہارے گھر پہ برکتیں ہوں. یہ سنت بھی ہے مگر لوگوں کا اس پر عمل نہیں ہے. پہلے گھر پہ سلام کرنے کا مطلب یہ ہوا ہم اپنی بیوی کو سلام کریں. ارے بیوی خود ہمیں سلام کرے، اس لیے کہ ہماری عزت جو ہے اس میں کم ہو جائے گی. حالانکہ نبی کی سنت پر عمل کرنے سے عزت گھٹتی نہیں ہے، بڑھتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا تو آپ کی عزت گھٹی؟ بولو، گھٹی؟ لہذا نبی کی سنت پر عمل کرنے سے کیا ہوگا؟ عزت بھی نہیں گھٹے گی اور برکت بھی بہت ہوگی. سلام کا مطلب کیا ہے؟ اگر آدمی مطلب سمجھ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ تو آدمی پھر جو ہے سلام جب کرے گا تو سلام کے ذریعے سے پھر یہ غلط فہمیاں نہیں ہوں گی. کیسے؟ سلام کا مطلب یہ ہے اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ رحمتوں سے نواز دے، اللہ برکتوں سے نواز دے. تو رحمت کی ضرورت کس کو ہے؟ چھوٹوں کو ہے، بڑوں کو تو ہے نہیں ہے. چھوٹے سلامت رہیں ہیں اور ابا چاہے فریکچر ہو جائے ان کے پیر میں. بیوی ہو یا بچے ہوں یا دادا ہوں یا دادی ہوں یا ماموں ہوں، چھوٹوں یا بڑوں ہوں، ہر آدمی کو کاہے کی ضرورت ہے کہ وہ سلامت رہے. اور ہر آدمی چاہتا میرے گھر کا ہر فرد سلامت رہے. اس لیے گھر پہ داخل ہونے کے بعد آپ نے حضرت انس ابن مالک سے فرمایا جب تم گھر میں داخل ہوا کرو تو گھر والوں کو سلام کر لیا کرو. اس لیے کہ سلام کرنے کے ذریعے سے تمہارے گھر والوں کے لیے کیا ہوگا؟ برکت نازل ہوگی. لوگ سمجھتے ہیں برکت کیسے آئے گی؟ اگربتی جلانے سے. کوئی لوگ سمجھتے ہیں برکت کیسے آئے گی؟ پانی پڑوانے سے. برکت کیسے آئے گی؟ نقش لٹکانے سے. لیکن نبی کریم علیہ السلام نے جو تعویذ دیا ہے اسی سے برکت آئے گی. اور آپ کا دیا ہوا تعویذ کیا ہے؟ جب گھر میں داخل ہو تو کیا کرو؟ سلام کرو. آپ سلام کرتے تھے. آپ کے گھر میں کون ہیں؟ حضرت خدیجہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ ہے، حضرت صفیہ ہے، حضرت سودا ہیں. آپ کی بیٹیاں ہیں، حضرت زینب ہیں، رقیہ ہے، ام کلثوم ہیں. اللہ کے نبی ان کو سلام کرتے تھے. آج بہت سارے لوگ ہیں مسواک کی سنت پہ عمل کرتے ہیں مگر اس سنت پر عمل نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ علم نہیں، معلومات نہیں. اگر آپ لوگ جا کر کے سلام کریں گے گھر پہ جا کر کے تو آپ کے گھر والوں کو بھی بڑی حیرت ہوگی یہ ہوا کیا؟ کبھی تو یہ سلام کرتے نہیں تھے، یہ آج چاند کدھر سے نکلا؟ تو آپ کیا کہیں گے ان سے؟ معلوم نہیں تھا. نبی کی سنت بہت دنوں سے چھوٹی ہوئی تھی. آج اس سنت پر اللہ نے عمل کرنے کی توفیق دی. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اسی طریقے سے کوئی آدمی استنجا کر رہا ہے، آپ نے اسے بھی سلام کر لیا تو اس وقت سلام کرنا کیا ہے؟ ناجائز. کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے اس وقت سلام کرنا اس کو ناجائز. نیکر پہنے ہوئے، گھٹنے کھلے ہوئے ہیں، آپ سلام کر رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. تو مسائل کا سیکھنا بہت ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ فرماتا ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لے گا. فلاں نے سلام کیا تھا، تم نے جواب نہیں دیا تھا غرور کی وجہ سے، ہمارے برابر کا نہیں ہے. اللہ کو وہاں اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. یہ معمولی چیز نہیں ہے. ہم لوگ تو معمولی سمجھتے ہیں، وہ سلام کر رہا جواب ہی نہیں دے رہے، جواب ہی نہیں دے رہے. کتنا گناہ اپنے سر پہ لاد لیا.
حضرت نبی کریم علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو صحابہ کو بڑا غم تھا، قیامت صغریٰ تھی وہ۔ اس دوران حضرت صدیق اکبر جب خلیفہ ہو گئے تو ان کی عدالت میں جو پہلا مقدمہ آیا وہ سلام کا مقدمہ تھا۔ کائے کا تھا؟ جائیداد کا نہیں تھا، روپے پیسے کا نہیں، سلام کا تھا۔ عدالت کس کی تھی؟ ارے بولتے کیوں نہیں ہو؟ کس کی تھی؟ ابو بکر صدیق۔ مدعی کون تھا؟ دعویٰ کا دائر کرنے والا کون تھا؟ حضرت عمر فاروق اعظم۔ اللہ اکبر۔ جیسا جج ویسے مدعی۔ مدعا علیہ کون تھا؟ اللہ کے نبی کے دوہرے داماد حضرت عثمان غنی۔ پہلے خلیفہ جج، دوسرے خلیفہ مدعی، تیسرے خلیفہ مدعا علیہ۔ عدالت صدیق اکبر کی۔ نبی کی وفات کے بعد پہلا مقدمہ۔ حضرت عمر نے کہا حضرت ابو بکر صدیق سے کہ میں نے عثمان غنی کو سلام کیا تھا، انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ تو حضرت صدیق اکبر نے پوچھا، حضرت عثمان نے کہا واللہ ما شعرتو ما سمعتو، میں نے سنا ہی نہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا واللہ سلمتو، میں نے سلام کیا۔ حضرت عثمان نے کہا واللہ ما سمعت ولا شعرت، میں نے خدا کی قسم سنا ہی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ کہہ رہے ہیں میں نے کیا، وہ کہتے ہیں میں نے سنا نہیں۔ اور عدالت کس کی؟ صدیق اکبر کی۔ حضرت صدیق اکبر دونوں سے بڑے۔ صدیق اکبر نے کہا عثمان تم کسی سوچ میں کھوئے ہوئے ہو گئے، اس لیے تم کو پتہ نہیں چلا کہ عمر نے تمہیں سلام کیا۔ کہنے صحیح کہا آپ نے۔ کیا سوچ رہے تھے؟ کہا سوچ یہ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے اور آپ سے ایک سوال مجھے کرنا تھا، وہ سوال ہم نہ کر پائے۔ حضور دنیا سے رخصت ہو گئے، ایک سوال مجھے اللہ کے نبی سے کرنا تھا، وہ پوچھ نہ پائے اور حضور دنیا سے چلے گئے۔ تو کہاں حضرت صدیق اکبر نے پوچھا کیا؟ حضرت صدیق اکبر نے پوچھا کہ وہ کیا سوال تم کرنا چاہتے تھے؟ کہنے لگے دل میں وسوسے آتے ہیں، دل میں وسوسے آتے ہیں، طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، الٹے سیدھے خیالات آتے ہیں۔ یہ دین باقی رہے گا نہیں باقی رہے گا، نبی کا انتقال ہو گیا، دشمن بہت ہیں، پتہ نہیں کیا کیا خیالات آتے رہتے ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ میں نے یہ سوال کر لیا، میں نے یہ سوال نبی سے کر لیا۔ جب حضرت صدیق اکبر نے کہا میں نے یہ سوال کر لیا تو حضرت عثمان اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور کہنے یا خلیفۃ رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے خلیفہ، واقعی آپ ہی اس کے مستحق تھے، یہ آپ ہی کا حق تھا، جہاں کے بارے میں لوگ سوچتے رہ گئے وہ کام آپ نے کر لیا۔ حضرت علی نے پوچھا کس کا ذکر کر رہے ہو؟ ذرا ابو بکر کا ذکر کر رہے ہیں۔ صحابہ ذکر کرتے تھے آپس میں ابو بکر کا۔ تو حضرت علی نے کہا سباق کا ذکر کر رہے ہو؟ سباق کس کا ذکر کر رہے ہو؟ سباق۔ سباق عربی میں کہتے ہیں جو سب سے آگے نکل جائے، سب سے آگے نکل جائے۔ حضرت علی نے کہا خدا کی قسم کسی نیک کام میں جب بھی ہم نے آگے بڑھنے کا ارادہ کیا تو ابو بکر کو ہم نے اپنے سب سے آگے پایا ہے، تو جو ہر معاملے میں آگے ہیں۔
تو پھر شرف حاصل رہا ہے جس کو اکثر اولیت کا، اولیت مانے پہلے، اور ان کو ابو بکر ان کو جو کہا جاتا ہے وہ بھی اسی لیے کہا جاتا ہے. کس لیے؟ ابو بکر کے معنی وہ بکر کے باپ. تو بکر جو ہے ان کے بیٹے کا نام نہیں تھا جو بکر کے باپ ہوں. بکر نام کا ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا. ابو بکر صدیق کے ایک بیٹے کا نام ہے عبداللہ، ایک کا نام ہے عبد الرحمن، ایک کا نام ہے محمد. بکر نام کا کوئی بیٹا نہیں، مگر ان کو کہتے تھے لوگ ابو بکر. اور مسلمان ہونے کے بعد نہیں، زمانے جاہلیت میں بھی لوگ انہیں کیا کہتے تھے؟ بولو کیا کہتے تھے؟ ابو بکر کہتے. کیوں کہتے تھے؟ بکر اور بکورا اور باکرا کہتے ہیں ہر چیز کے پہلے حصے کو، ہر چیز کا سب سے پہلا حصہ اسے کہتے ہیں باکرا. بکرا وہ کھانا جو پہلے پہلے کھایا جاتا ہے صبح، اس کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ ارے کیا کہتے ہیں؟ دوپہر میں کیا جاتا ہے نا وہ صبح صبح. بکرا. باکورا پہلا پہلا پھل جو آتا ہے درخت پر، باکورا. تو ابو بکر وہ ابو بکر اس لیے کہتے تھے لوگ کہ ہر نیک کام میں سب سے پہلے اگر کوئی آدمی آگے بڑھتا تھا وہ ابو بکر بڑھتے تھے. یہ مسلمان ہونے کے بعد کا قصہ نہیں ہے، بلکہ اسلام لانے سے پہلے بھی ان کا، بولو نا، یہی حال تھا. اس لیے اسلام نے ان کو ابو بکر کا لقب نہیں دیا. ان کی نیکیوں کا اتنا شہرا تھا، اتنا چرچا تھا، ان کی سیرت کا یہ نمایاں ورق ہے. ان کو زمانے جاہلیت میں بھی لوگ کہتے تھے ہر نیکی میں سب سے آگے رہنے والا. اور واقعی وہ ہر نیکی میں سب سے آگے تھے. زمانہ رشک کرتا ہے عمر کے کارناموں پر، زمانہ رشک کرتا ہے عمر کے کارناموں پر. وہ جس پر رشک کرتے ہیں عمر صدیق اکبر. عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر. مگر عمر یہ کہتے ہیں کہ یہ 2 نیکیاں دے دیں ہمیں ابو بکر، ساری لے لیں میں فائدے میں رہوں گا. یہ ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شرف حاصل رہا ہے جس کو اکثر اولیت کا ہے، کار خیر ہی جس کا ہنر صدیق اکبر ہیں. تو ہر چیز میں جب صدیق اکبر آگے تھے تو یہاں بھی حضرت عثمان نے کہا کہ میں سوال کرنا چاہتا تھا اور اسی میں خیال میں کھویا ہوا تھا، اور حضرت عمر نے سلام کیا ہوگا، مجھے سلام کا جواب دینے کا موقع نہیں ملا، مجھے محسوس ہی نہیں ہوا. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس خیال میں تم کھوئے ہوئے تھے وسوسوں سے نجات کیسے ملے گی؟ تو یہ سوال میں نے اللہ کے نبی سے کر لیا. حضرت عثمان اتنا خوش ہوئے کہ احترام میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور کہنے ابو بکر یہ تمہارا ہی مقام تھا، تم ہی یہ کام کر سکتے تھے. حضرت صدیق اکبر نے کہا میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا اس امت کو نجات کیسے ملے گی وسوسے سے؟ تو آپ نے فرمایا اس کلمے سے ملے گی جو میں نے اخیر وقت میں اپنے چچا ابو طالب کے سامنے پیش کیا تھا، مگر انہوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دی. لا الہ الا اللہ. تو دیکھیے سلام نہیں کیا، سلام کا جواب نہیں ملا تھا، وہ باقاعدہ انہوں نے مقدمہ دائر کر دیا. اللہ فرماتا ہے سلام کا جواب دے دیا کرو، اور اگر تم نے جواب نہ دیا تو قیامت کے دن اللہ تم سے حساب لے گا. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. اللہ لا الہ الا ہوا، اور اللہ معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور حساب سے بچ کے نہیں جا پاؤ گے. ایک آدمی تھا اس نے بہت گناہ کیے تھے، اس کو بڑا ڈر لگا آخر میں کہ قیامت کے دن کیسے بچیں گے. تو اس نے وصیت کی اپنے بیٹوں سے مرنے کے بعد ہم بہت گنہگار ہیں، مرنے کے بعد
تم مجھے جلا دینا اور میری راکھ کو جو ہے تھوڑی سی آدھی جو دریا میں بہا دینا اور آدھی جو ہے وہ صحرا میں اڑا دینا، اس ڈر سے کہ اللہ تعالیٰ کو حساب کیسے دے گی۔ مگر وہ بیچارہ یہی سوچ رہا، ہر آدمی اپنے حساب سے سوچتا ہے، جیسے راکھ کو ہم نہیں جمع کر سکتے ایسے اللہ میاں بھی نہیں جمع کر پائیں گے۔ اللہ نے حکم دیا، ساری راکھ اکٹھا ہو گئی، جان ڈالی، یہ تم نے کیوں کیا؟ کیوں کیا؟ اے اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے کیا، خوف تھا اے مالک۔ اللہ فرمائے گا یہ سچا ہے، جاؤ ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ نہ سمجھنا کہ ہم بھاگ جائیں گے، فرار اختیار کر لیں گے، حساب کتاب دبا دیں گے، فائلیں دب جائیں گی، فائلوں میں آگ لگا دیں گے۔ فرمانا لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ تم سب کو اکٹھا کرے گا قیامت کے دن، کوئی آدمی بچ نہیں پائے گا، نہ انسان اور نہ جن۔ اللہ فرماتا ہے لا ریب فیہ، اور اس دن کے آنے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ مگر بہت سارے لوگ دنیا میں شک کرتے ہیں، نہیں کرتے؟ قیامت نہیں آئے گی، کیسے زندہ کریں گے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا لوگ شک نہیں کریں گے، اللہ کہہ رہا قیامت کا آنا یقینی ہے، اس میں شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ شک کرنے والے کریں گے تو یہ ان کی دماغ کی خرابی۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، یہ خبر کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی، اور اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آخرت کی فکر نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی آخرت کی تیاری کرنے کی اسی دنیا میں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا۔ چندہ خان صاحب کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالی مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ فرقان کی والدہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ رمضان الحق صاحب بیمار ہیں، حاجی جمیل صاحب بیمار ہیں، اور بہت سارے اللہ تعالیٰ کے بندے اور بندیاں بیمار ہیں، ڈینگو بخار کی زد میں ہیں، اس کا قہر شہر میں برپا ہے، بہت سارے لوگ اس میں مبتلا ہیں۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ اس کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرما، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما، جو دعاؤں کے طالب ہیں یا ان کا حق ہے یا وہ امید رکھتے ہیں، ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ ہمارے تمام اکابر علماء، دین کے خدام، بزرگان دین، اولیاء، مشائخ، سب کی عمروں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ظالم یہودیوں کو، عیسائیوں کو، مشرکوں کو اگر ان کے مقدر میں ہدایت ہے تو ہدایت دے دے، ورنہ اے اللہ ان سب کو تباہ اور برباد فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ملک کی فرقہ پرستوں کی شرارت سے حفاظت فرما، جو دنیا سے جا چکے ان سب کو معاف فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما، آمین یا رب العالمین۔